صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق آپ نے بھی کہا، عمر بن العاص سے متعلق کیا کہا آپ نے؟ آپ نے غلطی جی میرے سبقت لسانی ہوئی نا، سنے نا. اس کے بعد آپ کے پاس ایک موقع تھا، رجوع کا موقع تو سب کے پاس ہوتا ہے، وہ کر لیتا ہے، جی اپولوجائز بھی کر لیتا ہے. آپ نے پبلک اپولوجی ٹینڈر کر دی، ویڈیو بھی بنا دی، صحیح ہو گیا. مرزا صاحب کو مہلت کیوں نہیں دیتے؟ مرزا صاحب کو کتنی مہلت ہوئی، اللہ اکبر. مرزا صاحب سے جا کر جب انٹرویو لیے گئے کہ جی آپ نے یہ دجال کا لفظ بولا ہے، مرزا صاحب اگر یہ کہتے کہ جی یہ میرے سے غلط یہ میرے سے غلط ہو گئی، سبقت لسانی ہو گئی، تو پھر آپ پہ یہ سوال بنتا تھا. مرزا صاحب تو دلیلیں دینے لگے کہ جی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس کے اوپر پورے 2 گھنٹے کے انہوں نے لیکچر دے دیے. تو مرزا صاحب نے کہاں اپولوجائز کی؟ مفتی صاحب ان کو ایک ہر مسلک، یہ کتنا ہر مسلک کے اندر یہ جامعہ بنوریہ بھی علامہ امین شہیدی جو شیعت کے حوالے سے موقف آ گیا، مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف آ گیا، اور درجنوں ایسے علماء دین ہیں جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا سے متعلق یہ موقف دیا اور وہاں کی دہل دیا کہ 295C انجینئر محمد علی مرزا پہ نہیں لگتی. دیکھیں یہ بھی غلط بیانی ہے، پلیز یہ بھی اس کو لوگوں کے سامنے غلط تصویر دکھائی جا رہی ہے. جتنے بھی علماء نے اپنی رائے دی وہ نقل کفر نہ باشد کے اس ضابطے کو دی. کیا ان علماء نے باقاعدہ باضابطہ ایک سوال کے جواب میں فتویٰ دیا کہ اس تناظر میں کہ مرزا صاحب کو 2 نمبر کہا گیا، انہوں نے اپنے جواب میں استغفر اللہ ایک ایسی بات کہی کہ جو رسول اللہ کے بارے میں عیسائیوں نے نہیں کہی ہوئی. طارق بھائی سنیں، ایک آدمی مجھے گالی دیتا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ کیا ہے، مجھے کیا گالی تو دے رہا ہے، پورا پاکستان تو ریحان طارق کو یہی لفظ بول رہا ہے، تو آپ بتائیں یہ آپ کی توہین ہے یا نہیں؟ آپ کہیں کہ مجھے پاکستان میں کس نے کہا ہے؟ ہمارے جرنیل ہیں. اگر سنیں، آپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کرپشن کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں یار پاکستان سارا کہہ رہا ہے کہ ہمارے جرنیل کرپشن کر رہے ہیں، تو بتائیں یہ جرنیلوں کی توہین ہے یا نہیں؟ ججوں کی اگر میں یہ بولوں توہین ہے یا نہیں؟ جج کہیں گے بھائی پہلی بات یہ کہ تو پورے پاکستان میں گھوما ہے،